اچھا، میں آخر میں آپ سے یہ سوال گوش گزار کرنا چاہوں گا اور آپ سے مزید جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہماری آج کل جو رمضان ٹرانسمیشن نشریات چل رہی ہیں، اس میں زیادہ تر علامہ صاحب ایکٹر ہیں جی جی، اور بے پردہ ایکٹریس جو سارا سال فلموں ڈراموں میں اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، فحاشی اور عریانی پھیلاتی ہیں۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آج ہمارا جو موضوع ہے یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہے، تو وہ جو سارا سال اپنے جسم کی نمود و نمائش کر کے لوگوں کو دکھاتی ہیں، وہ کیا بیان کریں گی، کس منہ سے بیان کریں گی؟ تو یہ بتائیں کہ دین ہمیں کن سے سیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، رمضان نشریات چلتی ہیں تو رمضان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا مہینہ ہے، تو وہاں ایکٹر فلمی ڈرامی اداکار دین سکھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں ہمارے ناظرین سامعین کو کہ ہم دین کیسے سیکھیں، کن سے سیکھیں اور کیا سیکھیں؟ علامہ صاحب، پتہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہوا ہے؟ اپنا جس میں دنیاوی فائدہ نظر آئے نا، اس کی ساری سمجھ بوجھ ہے کہ ہم نے کپڑا اگر لینا ہے تو کپڑے کی دکان سے لینا ہے۔ بے شک۔ کبھی یہ کسی نے کہا کہ جوتے والی دکان پہ جا کر کہ جناب ہم آپ کی دکان پہ آئے ہیں، ہمیں کوئی بوسکی کا اچھا سا سوٹ دکھاؤ، بے شک۔ ہمیں کوئی کرنڈی کا سوٹ دکھاؤ، یہ واشنگ میڈ دکھا دو۔ جی جی، وہ دکان والا بھی کہے گا کہ دیکھو تو صحیح، یہ جوتے کی دکان ہے، یہاں سے جوتا ملے گا۔ بے شک۔ ہم نے کبھی نہیں جا کے کسی کپڑے والے کو کہا کہ ہمیں جوتا دو، ہمیں پتہ ہے یہ کپڑے کی دکان ہے، اس سے کپڑا ملے گا، ہمیں پتہ ہے یہ جوتے کی دکان ہے، یہاں سے ہمیں جوتا ملے گا۔ جی، الحاظ القیاس جو بھی معاملات ہو جائے، اگر کسی کو میڈیسن لینی ہے تو وہ کلینک پہ جائے گا، کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرے گا، یہ نہیں کہے گا کہ جناب آپ کی ورک شاپ کی دکان ہے، یہ مجھے نا میڈیسن دینا۔ وہ بھی کہے گا دیکھو اگر تم آگے ہو یہاں سے تمہیں میڈیسن نہیں ملے گی، یہ ورک شاپ کا سامان ہے، یہاں تمہیں ورک شاپ کا سامان ملے گا۔ تو اس معاشرے کو کیا ہو گیا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے اسے سمجھ بوجھ ہے کہ میں نے اگر کوئی سامان لینا ہے ورک شاپ کا، وہ ورک شاپ کی دکان سے ملے گا، میں نے اگر کپڑا لینا ہے وہ کپڑے کی دکان سے ملے گا، میں نے اگر جوتا لینا ہے تو جوتے والے کی دکان سے ملے گا۔ لیکن کیا ہو گیا، ہمیں اپنے ایمان کی فکر ہی نہیں کہ ہم نے دین کس سے لینا ہے، ہم نے پاک سیدہ کی شان کس سے سننی ہے، بے شک، ہم نے اس خاتون جنت کا تذکرہ جو فضیلت والی اماں جان ہے کس سے لینا ہے؟ بھئی جو ایکٹر ہے، جو بے پردگی کرتی ہے، وہ کیا جانے پاک سیدہ دا پردہ کیسا تھا، سبحان اللہ، وہ کیا جانے کہ پاک سیدہ کیا کہنے کو کس طرح اللہ نے پاکی عطا فرمائی تھی۔ ادھر امام حسن پیدا ہوتے ہیں تو پاک سیدہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز ادا فرماتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان امام حسین پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے معمولات کو اسی طرح جاری چلاتی فرماتی ہیں، تلاوت بھی کرتی ہیں، ذکر بھی کرتی ہیں۔ لیکن یہ جو اس طرح کے سارا سال بےہودگی ہوتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے، اچھی بری باتوں کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، لیکن جب ماہ رمضان آتا ہے شیطان جھگڑا جاتا ہے، انہیں دین یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے دین کی تبلیغ کرنی ہے۔ بھی سارا سال تم نے ایکٹنگ کی ہے، اب تم کس طرح بتاؤ گے کہ خاتون جنت کے مبارک سر سے تو کبھی چادر نہیں اتری؟ بے شک، تمہارے سر پہ جب چادر نہیں آئی تم چادر کی کس طرح دعوت دو گی؟ تم کس طرح کہو گے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں ساری عمر گزار دی، حالانکہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ تو تم نے طلاق لی ہوئی ہے۔ بے شک، یہ بڑی اگر تم نے اچھی طرح اپنی زندگی گزاری ہے تو تم تو کہو گی کہ اگر تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے تو اماں خدیجہ جیسی گزارو۔ بے شک، اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا دین حاصل کیا ہوگا تو تم کہو گی اگر تم نے زندگی گزارنی ہے تو پاک سیدہ خاتون جنت کی طرح گزارو۔ بے شک، جب تم اس تعلیم کو جانتی نہیں تو علماء دین کے توسط سے میں گزارش کرتا ہوں تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو کہ خدارا جس طرح کپڑے کی دکان سے کپڑا لیتے ہو، جوتے والے کی دکان سے جوتا لیتے ہو، ماہ رمضان کا مہینہ ہو یا قمری مہینے 12 کے 12 ہو، انگریزی مہینے 12 کے 12 ہو، زندگی کا جتنا بھی عرصہ ہو دین بھی اس سے سیکھا کرو جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تمہیں محبت دے، جو پاک سیدہ کے پردے کی تمہیں تعلیم دے، جس نے اپنی ساری زندگی رسول اللہ کا دین سیکھنے میں، دین سمجھنے میں، دین سکھانے میں گزاری ہے نا۔ اگر تم نے دین لینا ہے، چاہے رمضان ٹرانسمیشن ہو، چاہے
دیگر معاملات ہوں، ہمیشہ دین کسی دیندار سے لو۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت آج ہمیں آپ سے باتیں سیکھنے کو اور سننے کو ملی۔ محسنہ اسلام، خاتون اول، اور اسلام کے ماتھے کا وہ ایک عظیم جھومر کہ جن کے کردار، جن کی گفتار اور جن کا ساتھ حضور نبی پاک کے لیے سکون کا باعث بنا۔ بے شک آپ کا جو کردار ہے حضور نبی پاک کے لیے سکون کا باعث بنا، وگرنہ آج کل تو دیکھا جاتا ہے کہ ہر گھر میں یہ ایک معاملہ چل پڑا ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی تو جا بھی تمہیں طلاق یا تک باتیں چلی جاتی ہیں۔ لیکن زندگی کا 25 سال کا ایک طویل عرصہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور نبی پاک کے ساتھ گزارا۔ حاضرین و ناظرین سامعین، آج آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا ایک وہ عظیم پہلو، ایک عظیم باب جو ہم بیان تو نہیں کر سکے، لیکن اپنی چھوٹے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ ہم نے جو آپ تک پہنچایا، اس پر ضرور عمل کیجئے گا۔ ہماری خواتین کے لیے آپ کا کردار ایک مشعل راہ ہے، اور خصوصاً جو بہویں ہیں، جو بیٹیاں ہیں اور جو زوجیت میں آئی ہیں، ان کے لیے آپ کا کردار ایک حسین مشعل راہ ہے۔ اور پھر اپنی اولاد کی تربیت حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت دیکھ کر کریں، اپنی بیٹیوں کی تربیت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی کردار کو دیکھ کر کریں کہ جن کا نکاح سے پہلے بھی آپ کا جو کردار تھا وہ پاک طیب اور طاہر تھا، نکاح کے بعد تو ویسے پاک طیب اور طاہر ہے۔ تو اللہ اکبر، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہماری جو الاجمل رمضان ٹرانسمیشن ہے اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ ہمارا مقصد آپ کی ذہنی فکری تربیت کرنا ہے، روحانی تربیت کرنا ہے۔ اللہ کریم اس کار خیر کو ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، اور ہمارے منتظم اعلیٰ جو ہیں حضور جانشین شہید ختم نبوت صاحبزادہ پیر سید محمد واجد شاہ صاحب گیلانی، اللہ کریم آپ کا سایہ عاطفت ہم پر تا دم آخر سلامت رکھے، صحت والا رکھے، آمین ثم آمین۔